بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مسلین ان خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ ایک اہم ترین افضل ترین سنت، دو الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، اہم ترین بھی افضل ترین بھی، ایک ایسی اجتماعی سنت ہے کہ آج عام مسلمان تو چھوڑیں، جو دیندار مسلمان ہیں وہ بھی اس سنت سے غافل ہے، اور وہ سنت ہے جمعے کے بیان کے لیے، جمعے کی نماز سے پہلے بیان کے لیے سویرے حاضری۔ اس بارے میں تقریباً امت مسلمہ کا دیندار طبقہ تقریباً غافل ہے۔ آپ اس سنت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی، ہفتے کی تمام راتوں میں سب سے افضل رات جمعے کی رات ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ رات اگرچہ افضل ہے لیکن اس رات کو عبادت کے لیے، نوافل کے لیے مخصوص نہیں کرنا۔ اسی طرح ہفتے کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے لا تختصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام، جمعے کے دن کو روزے کے لیے بھی مخصوص نہیں کرنا۔ ہاں، ایک شخص کا کفارہ چل رہا ہے، قضا روزے چل رہے ہیں، تو الا ان یکون فی صوم یصوم احدکم، تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک شخص اس لیے کہ یہ افضل رات ہے اس لیے شب گزاری کر رہا ہے، یا اس لیے کہ افضل دن ہے اس لیے روزہ رکھ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ اگلے دن کا جو عمل ہے جمعے کے بیان کے لیے اذان کے وقت نہیں، 12 بجے نہیں، بلکہ اس لیے تاکہ رات کی نیند اچھی ہو اور صبح توانائی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، چستی کے ساتھ سویرے مسجد میں حاضری یقینی ہو جائے۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے وقت میں سویرے حاضری کی پابندی کتنی تھی؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی روایت ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول تھا، ما کننا نقیل ولا نتغدى الا بعد الجمعہ، فجر کی نماز کے بعد نہ ہم کھانا کھاتے تھے نہ ہم سوتے تھے، اس لیے کہ سویرے مسجد نبوی میں حاضر ہو جاتے تھے، سونا بھی جمعے کی نماز کے بعد، کھانا بھی جمعے کی نماز کے بعد۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں روایت موجود ہے۔ یہ اتنا اہتمام کس لیے تھا؟ یہ اتنا اہتمام ایک افضل ترین سنت کے لیے تھا، اور وہ افضل ترین سنت کیا ہے؟ صحاح ستہ کی ایک کتاب نہیں، 4 کتابوں کی روایت ہے، جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ، 4 کتابوں کی روایت ہے، صحاح ستہ کی 4 کتابوں کی۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غسل یوم الجمعۃ واغتسل، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، وبکر وابتکر، اور مسجد سویرے آئے، دیر نہ کرے، ومشى ولم يركب، پیدل آئے، سوار ہو کر نہ آئے تاکہ اپنے قدم گن سکے، ودنا من الامام واستمع ولم يلغو، اور امام کے قریب آ کر بیٹھ جائے، اور پھر جب امام کا بیان شروع ہو تو توجہ سے بیان سنے، فضول کوئی کام نہ کرے۔ ایسے کرنے والے کو اس عمل پہ کیا ملے گا؟ کان لہ بکل خطوۃ اجر سنۃ، ایسے کرنے والے کو اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرے گا۔ 1 سال کی عبادت سے مراد کیا ہے؟ اجر صیامہا و قیامہا، ایسا سال جس کے سارے دنوں کے تسلسل کے ساتھ روزے رکھے گئے، اور جس کی ہر رات میں تسلسل کے ساتھ پوری رات کھڑے ہو کر عبادت کی گئی ہو۔ اگر 500 قدم اٹھائے ہوں گے گھر سے مسجد تک تو 500 سال کی عبادت کا ثواب، 1000 قدم اٹھائے ہوں گے تو 1000 سال کی عبادت کا ثواب۔ اور یہ عام کسی کتاب کی روایت نہیں ہے، یہ کوئی ضعیف روایت نہیں ہے، بلکہ صحیح ترین روایت ہے، اور صحاح ستہ کی 4 کتابوں کی روایت ہے۔ یہ کیوں ہے
یہ اہم ترین اور افضل ترین اس سنت کو، جمعے کے بیان کو کیوں قرار دیا؟ یہ اس لیے قرار دیا کہ اسلام کو لکھا پڑھا مسلمان چاہیے، وہ مسلمان نہیں کہ جو اندھا ہو، دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے عمل کرتا ہو، نہیں، لکھا پڑھا، ہفتے میں کم سے کم علم کی، سیکھنے کی ایک کلاس لینا، یہ ہر مسلمان کے ذمے کر دیا ہے۔ اور اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن کریم کی آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کی اذان ہو جائے، جمعے کی نماز کے لیے جب اذان ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو یہ جو بیان ہے اس کے لیے آؤ نہیں بلکہ دوڑ کر آؤ، دوڑ کر آنے کا قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ تو گویا ہفتے میں ایک کلاس لینا یہ ہر مسلمان کے ذمے کر دیا گیا ہے، ذمے کر دیا گیا ہے۔ لہذا اس بارے میں جو ہماری غفلت ہے کہ ہم جب خطبہ سنتے ہیں تو پھر مسجد میں حاضری دیتے ہیں، ایسا نہیں۔ ہم اس سنت کو زندہ کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، اور وہ سنت کیا ہے کہ جمعے کی نماز کا وقت فجر کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم کوشش کریں کہ 4 سے بیٹھیں، اگر اتنا نہ ہو تو کم سے کم امام کا بیان شروع ہونے سے کم آدھا گھنٹہ پہلے تو حاضر ہوں، کہ جیسے ٹیچر آتا ہے کلاس میں، شاگرد پہلے سے موجود ہوتے ہیں تو شاگرد پڑھا سکتا ہے، استاذ پڑھا سکتا ہے، ورنہ استاذ کا وہ ہے جو شوق ہے، شغف ہے پڑھانے کا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو کیا مزہ آئے کہ امام صاحب کا بیان جب شروع ہونے سے پہلے، بیان سے پہلے پوری مسجد بھری ہوئی ہو، تو دین کو ایسی آباد مسجد، خاص طور پر جمعے کی نماز کے لیے یہ ایسی مسجد، آباد مسجد دین کو مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔